الرحمن الرحیم ذالک عالم الغیب، ذالک عالم الغیب، یہی مدبر اور خالق ہی عالم الغیب ہے۔ ذالک کا مشار الیہ نیچے لکھا ہے یہی خلق السماوات یدبر الامر، یہی خالق اور مدبر ہر چیز کا نظام چلانے والا، یہی عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، اور غالب ہے الرحیم، غالب ہے کیا پکڑنے پر، الرحیم ہاں رحیم ہے مہلت دینے میں، الغیب والشہادہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، عالم الغیب والشہادہ۔ ہاں بھائی اس پر کوئی حاشیہ ہے؟ عالم الغیب المدبر لہذه الامور الذي هو شہید علی اعمال عباده یرفع الیہ جلیلها وحقیرها وصغیرها وکبیرها، اسی کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہے، عالم الغیب والشہادہ مفتی احمد یار خان نے کیا، بڑا مفتی ہے، اس نے کہا کہ دیوبندی آدھی بات کرتے ہیں پوری نہیں کرتے۔ عالم الغیب بیان کرتے ہیں بس شہادہ کو چھوڑ دیتی، اللہ جاننے والا ہے ہر غیب کا بھی اور ہر شہادت کا بھی، تو کہتے شہادت تو ہم بھی جانتے ہیں، تم کہتے ہو عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، تو آگے کیوں نہیں پڑھتے بس شہادہ؟ عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، جاننے والا ہے ہر غیب کا، والشہادہ اور ہر حاضر کا، العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے خوبصورت کیا ہر چیز کو، خلقہ خلق اس کی، پیدا کیا اس کو، وبدأ خلق الانسان من طین، تو الذی احسن کل شیء یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی تو وہ بہتر اور بہترین خلق میں پیدا کی، اتقن باحکم فہو احسن من جہت ما هو لمقاصد التی ارید لها، جس مقصد کے لیے بھی جس چیز کو بنایا خوبصورت بنایا اور اس کے مناسب بنایا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اور شروع کی پیدائش انسان کی مٹی سے، آدم کو گارا سے پیدا کیا، پھر کیا اس کی نسل کو من سلالۃ نچوڑا ہوا خلاصہ، من ماء مہین یعنی پانی، مہین حقیر پانی، پانی حقیر، سلالہ خلاصہ نچڑا ہوا پانی، اس لیے منی سے انسان پیدا نہیں ہوتا، منی کے اندر جو نطفے ہیں ان سے خلاصہ منی کا بھی وہ خلاصہ ہے۔ آج تو سائنس نے اس کو دریافت کیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن نے سلالہ کا لفظ بولا، تو سلاسلہ کا معنی منی کا خلاصہ اور نچوڑ، من ماء مہین یعنی پانی مہین، مہین کا معنی بدبودار اور حقیر پانی، من ماء مہین۔ اس پر ایک بحث چھڑی کہ منی پاک ہے یا پلید، غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہر قسم کی منی پاک ہے، تو ہم کہتے ہیں گرمیوں میں کلفیوں کی جگہ پہ استعمال کرو، ہر چیز کی منی پاک ہے۔ وہ اہل حدیث کا یہ مذہب ہے
اور اس کو وہ چوری تو انہوں نے دوسرے حضرات سے کیا، لیکن اپنا ان کا یہی مذہب ہے کہ منی پاک ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے من ماء مہین کے منی پاک نہیں۔ مہین کے لفظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ منی پلیت ہے، منی پاک نہیں ہے۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں منی پاک ہے، اور غیر مقلد بھی کہتے ہیں کہ منی پاک ہے۔ دو دلیلیں پیش کی، ایک دلیل عقلی ہے کہ انبیاء کا مادہ تخلیق، مادہ خلقت منی ہے، لہذا منی پاک ہے، اور دوسرا نقلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ساری روایات جس میں فرق المنی کی بات آئی ہے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ فرق اور خرج اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منی پاک ہے۔ تو جواب یہ ہے پہلی چیز کا کہ جہاں مسئلہ آ گیا خلقت مادہ تخلیق، مادہ تخلیق کا، تو پہلا جواب یہ ہے کہ شے اپنے محل میں اور حکم رکھتی ہے اور خروج محل میں حکم اور رکھتی ہے۔ خون اپنے محل میں موجود ہے تو اس پہ نجاست کا حکم نہیں لگے گا، جب نکلے گا نجاست کا حکم لگے گا۔ پیٹ میں بہت کچھ موجود ہے، نجاست کا حکم نہیں لگے گا، جب پیٹ سے خارج ہوگا تو نجاست کا حکم لگے گا۔ تو شے اپنے محل میں اس کا حکم اور ہوتا ہے اور خروج عن المحل میں حکم اور ہے۔ تو منی کا رحم محل ہے تو رحم کے اندر اس کا حکم اور ہے، اور جو رحم سے خارج ہے اس کا حکم اور ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ اور دوسرا یہ الزامی جواب ہے کہ جیسے منی مادہ تخلیق ہے، اسی طرح خون بھی تو مادہ تخلیق ہے، اور خون بالاتفاق پلیت ہے۔ تو خون بالاتفاق پلیت ہے، تو اس لیے یہ الزامی جواب ہے، وہ تحقیقی۔ اور رہ گیا فرق یا کھرچنا، رگڑنا، تو وہ کس کے لیے ہے؟ منی یابس، اور اس کے لیے شرائط ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ اچھا بھائی فرق کھرچنا وہ طریقے تطہیر ہے۔ طریقے تطہیر جیسے یبس الارض، طہارت الارض یبسھا، زمین پلیت ہو جائے خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر منی گاڑی ہے اور چکنائی ہے، آج کل کی منی فرق شرک سے نہیں، اب تو بول اور منی میں کوئی فرق نہیں، اس لیے یہ اس زمانے کے لحاظ سے فرق ہے کہ اس میں چکناہٹ تھی کھنگار کی طرح، اور وہ جذب نہیں ہوتی جو گاڑی اور چکنائی والی ہو، تو وہ اس کی تطہیر ازالہ نجاست فرق سے ہو سکتا تھا۔ تو ہمارے نزدیک تطہیر کس چیز کا نام ہے؟ ازالت النجس اور ازالت النجاست، تو وہ فرق سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہی مراد ہے فرق اور کھرچنا، تو طریقہ تطہیر۔ اور یہ جو دلیل ہے من ماء مہین والی، یہ دلیل مضبوط ہے، اور یہ صاف ہے کہ منی بدبودار نجس ہے، وہ پاک پانی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن نے خود کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا، تو یہ مما میں تحقیر کی گئی ہے کہ انسان ذرا دیکھے کس مادے سے اسے پیدا کیا، کس مادے سے، اس سے بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اور جہاں صراحت ہے مما مہین ثم صباہ، پھر برابر کیا اس کو رحم مادر میں، بنفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دیا اس میں من روحہ، اس اپنے روح سے، من روح ہی، یہ اپنے روح سے مراد کیا ہے؟ یہ وحدت الوجودیوں نے اس پر حلول کا عقیدہ کشید کیا، جیسے روح منہ سے عیسائیوں نے ابنیت اور حلول کا عقیدہ کشید کیا۔ یاد رکھو یہ جو روح ہے
اس کی اضافت تشریفی ہے، اور مطلب یہ ہے اس کی خاص روح جو اس کے عمل سے پیدا کردہ خاص روح اللہ نے پھونک دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کیا واسطے تمہارے السمع والابصار، سمع ادراکات ظاہرہ کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، تو فرمایا کہ دیکھ لے انسان کی تخلیق شروع ہوئی کس سے؟ گارہ سے. ثم جعل نسلہ، پھر کی نسل اس کی من سلالۃ من ماء مہین، من سلالہ خلاصہ من ماء مہین یعنی بدبودار گندے پانی کے خلاصہ سے. پھر تسویہ کیا، سواہو اس کی نوک جھونک کی، اس کے سارے اعضاء کو برابر کیا. ونفخ فیہ، جب ڈھانچہ مکمل ہو گیا تو اس میں خاص روح حیات پھونک دی. جب روح آئی تو اب یہ سننے دیکھنے والا بن گیا. روح جب آئی تو یہ سننے دیکھنے والا بن گیا. روح نہیں تھی تو سننے دیکھنے والا نہیں تھا، روح آئی تو سننے دیکھنے والا بن گیا. وہ امام راضی کی عبارت موجود ہے، فرمایا کہ المسألۃ الاولی جعل لکم مخاطبا ولم یخاطب به من قبل ذلك لأن الخطاب يكون مع ونفخ فيه من روحه خاطبه من بعده. کہنا یہی چاہتا ہے کہ جب تک روح نہیں تھا تو یہ جماد تھا، یہ مردہ تھا، یہ زندہ نہیں تھا. کیوں کہ موت کا معنی کیا ہے؟ ابانہ. ابانہ ابتداءً کا مطلب کیا ہے کہ روح کا تعلق جڑا ہی نہیں، اور امتحان کا مطلب ہے جڑا اور کٹ گیا. یا تو جڑا ہی نہیں یا جڑا اور کٹ گیا. تو جہاں جڑا ہی نہیں تھا تو یہ میت تھا، اور مردہ سنتا چاہے قبر میں ہو چاہے ماں کے پیٹ میں ہو. تو زندہ کس سے ہوا؟ روح سے. تو جب روح آئی زندہ ہوا، اب سننے والا بھی بن گیا اور دیکھنے والا بھی بن گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ سننے اور دیکھنے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح اندر موجود ہو تو سنتا اور دیکھتا ہے، اگر روح اندر موجود نہیں تو سننا دیکھنا بھی نہیں ہے. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اور دوسرا یہ کہ یہ سمع، ابصار، افئدہ یہ اسباب العلم، علم کے اسباب ہیں، انہی کا ذکر کیا. قلیلاً عظیماً، قلیلاً عظیماً بہت کم یعنی بالکل نہیں. تم شکر کرتے ہی نہیں، توحید نہیں مانتے. وقالو